ایک آل پارٹیز کانفرنس اس ایشو پہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان میں قوانین موجود ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ میر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ جو پچھلے دنوں میں بلوچستان میں واقعہ ہوا اور وہ ایک ویڈیو بہت ہی اندوناک ویڈیو سامنے آئی جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس پہ بڑا ریاکٹ کیا اور اس چیز کا پتہ چل گیا، اس کے بعد آپ جیسے کہہ رہے ہیں پنڈی میں ایسے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور یہ جو سو کالڈ آنر کلنگ ہے، آنر کے نام پہ کلنگ، یہ سب سے زیادہ ڈس آنریبل چیز ہے کہ یہ آنر کے نام کے اوپر یہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی نے جس کے اندر کہ عورت کو ایک سمبل بنا دیا گیا ایک گھر کے یا ایک خاندان کے آنر کا، اور پھر آئرونکلی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس گھر کی پیٹریارکل اس کو جو ہے ریپریزنٹ بھی کر رہی ہو، اور اس کو سپریس اور ریپریس بھی کیا جاتا ہے اور اس کو قتل بھی کیا جاتا ہے آنر کے نام کے اوپر۔ اس کے اوپر ضرور ہمارے پاس قوانین موجود ہیں۔ 2004 میں پہلی دفعہ پاکستان پینل کوڈ کی امینڈمنٹ آئی جس کے اندر کہ کہا گیا کہ آنر کلنگ جو ہے وہ ایک قتل ہے۔ اس کے بعد 2016 میں جو اس میں چند لکوناز رہ گئے تھے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو خاندان کے لوگ ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی زیادہ تر اس کے اندر کلوز ریلیٹیوز خاندان کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ وہ معاف کر بھی دیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا، قندیل بلوچ کا آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا فیمس کیس تھا کہ گھر والے اس کو معاف کر دیتے تھے اور پھر اس کو کوئی پنشمنٹ نہیں ملتی تھی، تو یہ کہا گیا کہ وہ معاف کر بھی دیں، پھر بھی اسٹیٹ جو ہے اس کو پنشمنٹ تک لے کے جائے گی، اس کی سزائیں بھی بہت کی گئیں، لیکن یہ ہمارے سوشل فیبرک کے اندر اتنا سیپ کر چکی ہے یہ چیز، اور اتنا زیادہ اندر جا چکی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، پروسیکیوشن، پولیس اور لوگوں کو خود بھی۔ تو بہت یہ افسوسناک واقعات ہیں، اور ہم سب کو اس کے اوپر ہم بہت کنڈیم کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ نے اس کو بڑی اسٹرانگلی کنڈیم کیا، اور ابھی انشاءاللہ پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوگا وہاں پہ بھی اس کو کنڈیم کیا جائے گا، اور یہ چیزیں ہیں عوام کے اندر یہ مشکلات، یہ مسئلے جن کو کہ ہمیں آل پارٹیز میں بیٹھ کے کنڈیم کرنا چاہیے اور ایڈریس کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک ڈیو پروسیس میں سے گزر رہا ہے، اور اگر اس کو سزا ہونی ہوگی سزا ہو جائے گی، چھوٹنا ہوگا چھوٹ جائے گا، اس کی رہائی کے لیے ہم آل پارٹیز کانفرنس۔ اچھا، میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب معاملہ جو ہے نا، یہ جو پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل غارت ہو رہی ہے، یہ اب فورن میڈیا میں بھی پہنچ گیا، اور عرب نیوز جو ہے اس نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، بہت سے دیگر مسلم ممالک میں بھی ہو رہا ہے، اور اس نے شروع کیا ہے کہ جی کچھ روز قبل بلوچستان میں ایک جوڑے کے قتل کی پریشان کن ویڈیو سوشل میڈیا پر سیلاب کی طرح امڑ کر آئی، اور لیکن دعا خلیل کو عراق میں سنسار کیا گیا، مونا حیدری کو ایران میں اس کے شوہر نے سر قلم کر دیا، فاطمہ سلطانی کو ایران میں اس کے والد نے چھرا گھونپ دیا، اور اسی طرح اسی سال 2025 میں بھارت کی ٹینس کوچ رادھتیا یادیو کو اس کے والد نے قتل کر دیا، اور یہ غیرت کے نام پہ قتل کی کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے، اور پاکستان میں اس عمل کے مختلف نام ہیں، سندھ میں کاروکاری، بلوچستان میں سیاہ کاری، اور پشتون علاقوں میں تورا تورا۔ تو ڈوگر صاحب، یہ جو راولپنڈی کا واقعہ ہے، آپ کا تعلق بھی ایک بڑے شہر سے ہے، ملتان سے ہے، میں نے جو راولپنڈی کے منتخب ارکان ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں حنیف عباسی صاحب، ان سے سب سے اس پہ بات کی ہے، وہ سارے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن کنڈیم کرنا تو کافی نہیں ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ قانون جو ہے پاکستان میں وہ کمزور نہیں ہے، ایک مذاق بن گیا ہے، اور راولپنڈی جیسے شہر میں جرگہ حکم دیتا ہے اس لڑکی کو قتل کر دو، اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جی میر صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ بھی ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بلوچستان کا واقعہ جس نے پوری دنیا میں ہمارا ایک امپریشن جو دکھایا، اور اس کے بعد ہم سب سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا، تو کافی ابھی اس صدمے سے نکلے نہیں تھے کہ یہ پنڈی کا واقعہ آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا عدالتی نظام سے جو اعتماد ہے وہ اٹھ گیا ہے، لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں، اور اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں غیرت کے نام پہ قتل تو بڑی دیر سے ہو رہا ہے، اور اس پہ قانون سازی جیسا کہ شیزا صاحب نے بتایا 2004 سے ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اور ہم خود اس سب کا حصہ بنے ہیں، لیکن ایک تو سوشل میڈیا ایک معاشرے کے میں نے آپ سے سوال بے راہ روی اس لیے کیا کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریلیجس افیئرز کے چیئرمین ہیں۔ جی بالکل، معاشرے میں جو بے راہ روی
اور اس کے علاوہ جو خود لوگ اپنے ہاتھ میں اسلام کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی نظام کے اندر بھی اس کی سزائیں ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اور اگر ہم اپنے قانون میں دیکھا جائے جو پاکستان میں قانون ہمارے رائج ہیں اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے واقعات ہوئے اسمبلی نے اس کے ساتھ اس کی اصلاحات کی اور بہتر سے بہتر لیجسلیشن کی، لیکن اس طرح سے کہ آپ اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیں گے اور پتہ نہیں وہ گناہ گار ہے بے گناہ نہ، آپ اور میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کہ ہم پسٹل اٹھائیں اور اس کو ڈس کر دیں. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر ہم سب کو بیٹھ کے ایک تو معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس میں سوشل میڈیا کا، اس الیکٹرک جو ہمارا اسمارٹ فون ہے، یہ ڈیوائسز جو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہیں، یہ اصل زہر قاتل ہے. اس نے بھی معاشرے کے اندر بہت زیادہ انتشار بھی پھیلایا ہوا ہے، برائی بھی پھیلائی ہوئی ہے. یہ سب ہم اس کے قصوروار ہیں، ہمیں سب کو بیٹھ کر اس کو بہتر بنانا ہوگا. اچھا مصطفیٰ صاحب، آپ بھی سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیومن رائٹس اس کے چیئرمین رہے ہیں، آپ نے بھی اس قسم کے ایشوز کو ٹیکل کیا ہے. تو یہ جو لڑکی ہے جس کا نام سدرا ہے، عمر صرف 19 سال تھی. 17 جنوری 2025 کو اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر 11 جولائی کو یہ راولپنڈی سے لاپتہ ہو گئی اور پھر 12 جولائی کو پتہ چلا جی کہ اس کا ایک نکاح جو ہے مظفر آباد میں عثمان نامی شخص سے ہوا اور مقتولہ نے بیان دیا کہ سابقہ شوہر اس کو زبانی طلاق دے چکا ہے. اور 16 جولائی کو مسلح افراد مقتولہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو زبردستی مظفر آباد سے راولپنڈی لائے اور یہاں پر 17 جولائی کو اس کو جرگے کے حکم پر قتل کر کے اس کی لاش دفن کر کے قبر کے نشان بھی مٹا دیے گئے. اب مقتولہ کے پہلے شوہر ضیاء الرحمان نے FIR درج کرائی ہے کہ اس کی بیوی نے بھاگ کر عثمان نامی شخص سے غیر شرعی نکاح کر لیا. اب اس کو ٹرن کیا جا رہا ہے، اس کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ صاحب، ہر غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ کوئٹہ والے واقعے کو بھی ٹوسٹ کیا گیا ہے. یہ جو معاملہ ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون پر عدم اعتماد ہے، جیسے کہ ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے؟ میر صاحب، اس میں سب سے پہلے ذرا میرا خیال ہے ایک ڈیٹا سامنے رکھ لیتے ہیں. ناظرین کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی بحث کے دوران ضروری ہے کہ ہمیں ایکسٹینٹ پتہ چلے کہ اس پرابلم کی ایکسٹینٹ کیا ہے. HRCP ایک ریلائبل ادارہ ہے اور ان کی پچھلے سال کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال تقریباً 568 آنر کے نام پر، غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل کیے گئے. اچھا، اس میں 185 مرد ہیں اور 346 عورتیں ہیں. جی ہاں، عورتیں زیادہ ہیں. اچھا، اب اس میں فردر آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر 178 ہوئے، KPK میں 149 ہوئے، سندھ میں 156 ہوئے، بلوچستان میں 67 اور گلگت بلتستان میں 18. تو یہ آپ کے ملک میں گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک اور تمام آپ کے طول و عرض میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے. میں تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ اپنے بھائی ڈوگر صاحب سے ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا کہ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کلچرل پریکٹسز ہیں. یہ کلچرل پریکٹسز سینکڑوں سالوں سے ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہیں. جی ہاں، اور یہ جو ابھی آپ نے ہماری بیٹی کا ذکر کیا کہ اس کے پہلے خاوند نے یہ کہہ دیا، ہمیں اپنے معاشرے کی حقیقتوں کا پتہ ہے کہ یہاں پر عورت کو سب سے پہلے اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے، وہ نہیں کسی کے ساتھ رہنا چاہتی، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کو دین نے بھی دے رکھا ہے، تو وہ اس کو معاشرہ ایکسرسائز نہیں کرنے دیتا. اس کا خاوند اس کو طلاق نہیں دیتا اور پھر اس کو سپائٹ کرنے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو الجھاتا چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ کلچرل پریکٹس ہے، ہمیں اس کلچرل پریکٹس کا تدارک کرنا ہوگا. بڑی شزرا بہن نے بڑا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ لیگل بتایا کہ کیا لاز کے اندر لکوناز تھے کہ 302 آپ کا کمپاؤنڈیبل افینس ہے. کسی بچی کا آنر کے نام پر قتل ہوا، والد کمپلیننٹ بن گیا، مارنے والا بیٹا ہے، بعد میں بیٹھ کے گھر کے اندر ہی صلح ہو گئی اور معاملہ اپنے انجام کو پہنچا ہی نہیں. تو یہ لا تعداد اس طرح کے واقعات جب ہوئے تو اس کے بعد قانون کے اندر تو تبدیلی ہم نے کر دی. آج بھی قانون میں یہ تبدیلی موجود ہے کہ یہ آنر کے نام پر جو قتل ہے، جو کلنگ ہے، یہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہے، اس کے اندر تصفیہ نہیں ہو سکتا. سیکشن 311 سیکشن 365 آف کرمنل پروسیجر کوڈ یہ اپلائی ہوتے ہیں اس میں. اسٹیٹ یہ بھی 2016 کے قانون کے تحت یہ اس میں فیصلہ کیا گیا، کیونکہ مدعی مل جاتا ہے، راضی نامہ کر لیتا ہے، کیس کو پرسو نہیں کرتا،
تو اسٹیٹ اس کے اندر, ریاست اس کے اندر مدعی بنے, وہ بھی ہو گیا. لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں 600 کے قریب, اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ چلے. کتنے ایسے, یہ سوشل میڈیا کے اوپر کتنے عید کی ویڈیو تھی جو اب آ کر ہمیں پتہ چلی. تو اس پر بھی ایک APC نہیں ہونی چاہیے؟ تو نہیں, دیکھیں یہ جو کلچرل پریکٹسز ہیں نا, ان کلچرل پریکٹسز کو رد کرنے کے لیے, ان کا سدباب کرنے کے لیے معاشرے میں مکمل کنسنسس چاہیے. آج تک ہمارا ملک, ہمارے علماء کرام مثال کے طور پر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ 18 سال سے جو کم عمر کی بچی ہے اس کی شادی کی اجازت ہے. اچھا نہیں, اس پہ میں آپ سے مؤدبانہ اختلاف کروں گا. میں ایسے بہت سے علماء کو جانتا ہوں کہ جو اس پہ مانتے ہیں. وہ جو علماء جو اپنے تھوڑا بہت ذہن کا استعمال کرتے ہیں, جن کو دنیا کا پتہ ہے, وہ تو اس بات کو مانتے ہیں. لیکن آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کیا کہتی ہے, اس کی کیا پوزیشن؟ اچھا چلیں دیکھیں نا میر صاحب, ایک مجھے جملہ کہنے دیں کہ سعودی عرب کے اندر اگر یہ تبدیل ہو سکتا ہے, ترکی کے اندر ہو سکتا ہے, ایران کے اندر ہو سکتا ہے, پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اچھا, اور دوسری بات, تھوڑا سا سینسٹیو ایشو ہے, تھوڑی سی ہمیں احتیاط کریں. لیکن آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر کیا ہے, تو میں لمبی بات آ رہا, لیکن اس کے جو چیئرمین ہے علامہ راغب حسین نعیمی صاحب, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا ان کا موقف ہے. السلام علیکم راغب نعیمی صاحب, مجھے مختصر سا یہ بتا دیں کہ یہ جو اسلام میں جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے, اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اپنی پسند سے شادی کر لیتے ہیں تو اکثر اوقات ان پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میر صاحب, بڑے واضح انداز میں یہ عرض کروں گا کہ غیرت کا قتل ماورائے عدالت قتل کی طرح کا ایک قتل ہے, اور اسلام میں کہیں پر بھی غیرت کے قتل کی کوئی اجازت نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت میں اس بات کی اجازت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کرنا چاہتا ہے تو انہیں ان نکاح کے وقت ان سے لازمی طور پہ پوچھا جائے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نکاح کے موقع پر اپنے بیٹیوں اور بیٹوں سے ان کی اجازت لے لیں. اور اگر کہیں پر کوئی والدین راضی نہیں ہوتے ہیں تو شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی نکاح کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب, تھوڑی سی تو آپ کو اطمینان ہوئی.